نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم حمدا شاکرین افضل السلام و افضل الصلاة على سید المرسلین وعلى آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی المولا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت پاک میں دولہا صاحبان کو مبارک پیش کیجیے اور ایک بار دل سے بآواز بلند دیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ انتہائی عزت کے لائق حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ فخر السادات پیر سید ضیاء الرحمن صاحب، سید عطاء الرحمن شاہ صاحب، پیر سید کاظم حسین شاہ صاحب، پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب اور انتہائی عزت کے لائق جملہ سادات کرام، حاضرین محترم، میں سب سے پہلے سید عمر فاروق شاہ صاحب کو اور ان کے جملہ ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے شادی کی اس تقریب کو آقا علیہ السلام کی محفل ذکر کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور یقیناً یہ اعلیٰ ذوق، عقیدت اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دونوں دولہا صاحبان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی آنے والی ساری منزلیں آسان فرمائے، اور جس طرح مرنے کے بعد ایک امتحان شروع ہوتا ہے تو بندہ دعا کرتا ہے اللہ ان کی منزلیں آسان فرمائے، اسی طرح زندگی میں بھی ایک امتحان ہے، اور یہ اس سے بھی کٹھن ہے۔
اس لیے کہ وہ پردے میں ہوتا ہے اور یہ سر عام ہوتا ہے. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ بھی ساری منازل آسان فرمائے. اس میں بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں. کبھی کبھی دلہن سخت آ جاتی ہے، کبھی کبھی دولہا سخت ہو جاتا ہے، تو گھر والوں کے لیے بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے. یہ والدین جو بڑی خوشی کرتے ہیں نا، نوٹ نچھاور کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان آقا کے غلام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مرنا بھی سکھا دیا، جینا بھی سکھا دیا. اور یہی میرے آقا کی شان بشریت کا کمال ہے. قل انما انا بشر مثلکم. بعض لوگوں نے سوچا، وہ اس آیہ کریمہ کو سمجھ نہیں سکے، لیکن اللہ رب العزت کی رضا یہ ہے کہ محبوب تجھے لباس بشریت میں اس لیے بھیجا ہے کہ تو میری مخلوق کو راہ حق عطا فرمائے گا. اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو یہ عظیم شان بشریت عطا فرمائی، جس میں حضور نے بچپن بھی گزارا، لڑکپن بھی آیا، جوانی بھی آئی. میرے آقا نے شادی بھی کی، اللہ نے حضور کو اولاد بھی عطا فرمائی. سرکار باپ بھی بنے. یہ شان ہے میرے کملی والے آقا کی، حضور نانا جان بھی بنے. یہ سارے رشتے، ان کا تقدس، ان کی عزت کس نے عطا فرمائی؟ مدینے والے آقا نے عطا فرمائی. وگرنہ آقا علیہ السلام سے قبل تو دنیا انسانیت اس قدر بھٹک چکی تھی کہ بہن بھائی کی کوئی تمیز نہیں تھی، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، باپ کا کوئی عزت نہیں تھی. لیکن آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، حضور نے فرمایا ماں کا مقام یہ ہے کہ کالی کملی بچھا دو. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا عظیم مہمان کون جو آپ کی کالی کملی پہ بیٹھنے کا مزاج ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میری ماں آ رہی ہے. آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ ماں کو ماں کا مقام عطا کیا، بیٹی کو بیٹی کا مقام عطا کیا. اور کئی صحیح احادیث ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب آپ فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے صرف فرمان جاری نہیں کیے بلکہ عملی طریقے سے ہمیں انسانیت کا عظیم سبق عطا فرمایا. اور آقا علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں تو سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں بلکہ چل کر آگے جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں. اور آقا علیہ السلام ان کو اپنی نشست پہ بٹھاتے ہیں، ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں. حضور نے بیٹی سے پیار کر کے بیٹی کو یہ شان عطا فرمائی
کہ بیٹی گھر میں ہو تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ بہن کی شکل اختیار کر لے تو غیرت کا نشان ہوتی ہے، یہ بیوی کی شکل میں آ جائے تو ایمان کی محافظہ ہوتی ہے، اور جب ماں کے روپ میں آتی ہے تو جنت کی وارث ہوتی ہے۔ یہ عزت میرے آقا نے عطا کی، اور یہ اس امت کی شان ہے۔ آپ جب آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں نا، حضور کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، آپ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں تو یہ آقا علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے۔ اور جس طرح حضور کا کوئی ثانی نہیں، میرے آقا پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کا کوئی ثانی نہیں، حضور کی آل کا کوئی ثانی نہیں، میرے آقا کے صحابہ اکرام کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح حضور کی امت کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عزت و مقام مصطفیٰ، پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ اس امت پہ اتنی کرم نوازی ہے کہ اس کا جینا بھی شان والا ہے، اس کا مرنا بھی شان والا ہے۔ اور سامعین ذی وقار، یہ حضور کی امت ہے نا، اس لیے اللہ کو بھی اس سے پیار ہے۔ میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی آقا علیہ السلام کی امت سے پیار کرتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں کہ غلطیاں کرتے تھے تو عذاب نازل ہوتا تھا۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں تو کوئی اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ سرکار کی رحمت راستے میں کھڑی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے وسیلہ سے ہماری خطاؤں کو بھی درگزر فرما دیتے ہیں۔ بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو حدیث پاک آپ کی نظر کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس کی نیند واپس لے آؤ۔ فرشتے آتے ہیں تو اس بندے کی نیند واپس لے لیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جاؤ اس کی بھوک بھی واپس لے آؤ۔ فرشتے پھر آتے ہیں، اس کی بھوک بھی واپس لے جاتے ہیں۔ اب بیمار بندہ آپ کو معلوم ہے نہ سو سکتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ اس کے گناہ بھی واپس لے آؤ۔ فرشتے آتے ہیں، اس بندے کے گناہ بھی واپس لے آتے ہیں۔ بندہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو جائے، اگر اس کی زندگی لمبی ہے تو اللہ فرماتا ہے جاؤ اسے نیند واپس کر دو۔ فرشتے آتے ہیں، اس بندے کو نیند واپس کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جاؤ اس کی بھوک بھی واپس کر دو۔ اس کی بھوک بھی واپس ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم نے اس کے گناہ بھی لیے تھے وہ بھی واپس کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں میں نے اپنی محبوب کی رحمت کا صدقہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت بھی آقا علیہ السلام کی امت سے درگزر کرتے ہیں، غفور الرحیم ہیں، اور سرکار کا صدقہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ آقا علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی اللہ رب العزت کی عطا آپ پہ ہوتی ہے۔ پیار آپ حضور سے کرتے ہیں، خوش اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔
اپنے محبوب پہ محبت کے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اگر پیار کے ساتھ اتباع رسول بھی ہو جائے تو پھر نور علی نور ہوتا ہے۔ یہ محبت ہے جو اہل سنت کے بچے بچے کے دل میں بھری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور یہ کرم بھی کسی وسیلہ سے ہے، اور اس کا بڑا وسیلہ اس کائنات میں جناب غوث پاک کی ذات ہے۔ داتا علی اجویری ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، حیدر شاہ قلندر ہیں، سرور شاہ گیلانی ہیں، جن کے پیر کامل ہوتے ہیں وہ میرے آقا سے محبت کرتے ہوتے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا بنا پیر نہ رب دا راہ لبے، کسے کار استاد بن گت نائی، راہ شرع بن ہوندا نہیں مسلم، عمل بنا توحید وچ ہتھ نائی۔ تو پیر کامل ہو تو بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیر خانے کا کام ہی یہی ہے کہ مدینے کی گلی کا تعارف کروانا، آقا علیہ السلام کی محبت کا دروازہ کھول دینا، اور وہ دل کہ جس میں دنیا چھائی ہوئی ہوتی ہے اسے دنیا داری سے اس کا منہ موڑ کر حضور کی محبت کی طرف متوجہ کر دینا، اسے پیر کامل کہتے ہیں۔ اور اہل سنت پہ یہ کرم ہے کہ یہ سب مرشد والے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی خالی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کا ان پہ کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم سب ولیوں کے تاجدار مولا کائنات کی غلامی کرتے ہیں۔ کچھ صاحب تنقید ہوتے ہیں اور کچھ صاحب تقلید ہوتے ہیں، کچھ بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کچھ محبوب سے نسبت رکھنے والوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ادب کا تقاضا پورا کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت کو اللہ نے اعزاز دیا ہے۔ اسی لیے ہماری شادیوں میں بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے، جینے میں بھی ذکر مصطفیٰ، مرنے میں بھی ذکر مصطفیٰ، اور امید ہے جب محشر میں اٹھیں گے وہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہی ہوگا۔ جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے محشر کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور دوستو جو کملی والے سے محبت کرتے ہیں وہ حضور کے سایہ رحمت میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ سارے تقاضے میرے آقا نے سمجھا دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی شادی ہوئی، سرکار کی عمر 25 سال، اور رشتہ بجوانے والوں نے خود یہ چاہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤں۔ انتخاب دیکھیے، اور اتنا بے مثال انتخاب ہے کہ جس نے ساری کائنات کو روشن فرما دیا ہے، اور وہ ذات گرامی سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ پیار سے ایک بار کہیں گے سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی طرف پیغام آ گیا، اور میرے آقا نے فرمایا میں اپنے چچا جان سے اس کی صلاح کروں گا۔ تو حضور نے درس دیا کہ شادی کے لیے بھی کوئی سرپرستی ہوتی ہے، تو بڑوں کا ادب اور ان کی فرما برداری کی تعلیم بھی میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ پیغام دینے والوں نے کہا جی مائی صاحبہ بڑی امیر ہیں، بلکہ عرب کی امیر ترین شخصیت ہیں، جن کے مال کا کوئی اندازہ نہیں، جن کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو کملی والے آقا نے فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے،
لیکن میں اپنے چچا جان سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے ہاں کر دی تو میں ہاں کر دوں گا۔ آج کل سرکار کو چاہنے والے ہمارے نوجوان بعض اوقات والدین کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی تعلیم دیکھیے۔ حضور نے فرمایا اگر انہوں نے ہاں کر دی تو میری مرضی شامل ہوگی، رشتہ جو ہے وہ قبول ہو گیا۔ لیکن اس سے قبل میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضور نے آپ کا شعرا سنا نا کہ بڑی امیر ہیں، امیر ترین ہیں، تو سرکار دو عالم نے یہ پیغام ضرور بھجوایا کہ میرا راستہ بڑا کٹھن ہے اور آپ بڑی دولت والی ہیں، آپ کی زندگی بڑی آسان ہے، تو یہاں تو مشکلیں اور پریشانیاں ہیں، لیکن قربان جائیں مائی صاحبہ پر۔ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہر ادا مجھے پسند ہے، اور مال تو مال ہے نا، میں اپنی جان بھی تجھ پہ قربان کر دوں گی۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، اور جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ایک بار مل کر کہیں نا سبحان اللہ۔ تو دوستو یہاں وفا اور محبت کے ریکارڈ توڑ دیے گئے، اور اسی لیے یہ کرم نوازیاں اس امت پر بھی ہیں کہ بیوی وفادار ہو تو اپنے شوہر کی تقدیر بدل دیتی ہے، اور ایسی خاتون خانہ گھر میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے بھی بندے کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کی کوئی ایسی سمت ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ہمیں آگاہ نہیں کیا۔ تو یہ شان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک شادی تاریخ کی اور بڑی عظیم شادی ہے، اور وہ شادی مولا کائنات کی شادی ہے۔ جس طرح کچھ ہستیاں ایسی ہیں نا جن کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح کچھ شادیاں بھی ایسی ہیں جن جیسی کوئی شادی کائنات میں ہوئی ہی نہیں ہے، اور وہ شادی بھی بڑی سادہ شادی تھی۔ آج کل جو شادیوں میں ہم بہت حد سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی خوشی منانا اسلام میں منع نہیں، خوشی کے موقع پہ خوشی کی جائے، لیکن شریعت پاک کی حدود میں رہتے ہوئے، حدود کو توڑا نہ جائے تو آپ کی خوشی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اتنے کرم ہیں اس امت پر، لیکن جب ہم ان حدود کو پھلانگ جاتے ہیں، انہیں توڑ دیتے ہیں، تو پھر یقیناً آقا علیہ السلام کا دل تو دکھتا ہوگا۔ اتنی عظیم شادی کہ جس کی کوئی مثال اسلام میں نہیں ملتی، وہ دولہا مولا علی مشکل کشا ہیں اور دلہن سیدہ کائنات ہیں۔ دولہا بھی بے مثال، دلہن بھی بے مثال، ان کا گھر بھی بے مثال، ان کا گھر بھی بے مثال، ثانی ان کا بھی کوئی نہیں، ثانی ان کا بھی کوئی نہیں، ان جیسا بھی کوئی نہیں اور ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ نسب بھی ایک، اسب بھی ایک، ذات بھی ایک، اور سیدہ کائنات بھی اس کائنات میں ایک۔ تو سامعین عزیز وقار وہ شادی ہوئی، لیکن آپ تاریخ کی روایتوں کو پڑھ لیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی صحابہ اکرام اس ارادے سے گئے کہ ہم مائی صاحبہ کے لیے کوئی بات کریں،
لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی جا کر بات کرنے کی، چونکہ حضور کی مرضی تھی نا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے خود مولا علی مشکل کشا کو پیغام دیا کہ علی آئیں۔ آپ تشریف فرما ہوئے، حضور نے فرمایا علی شادی نہیں کرتے؟ تو مولا علی نے عرض کی حضور اگر آپ کروا دیں تو میں شادی سنت رسول ہے، میں حاضر خدمت ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا علی تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ایک زیرہ ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچ کر آؤ، علی اس سے جو رقم ملے گی نا اس کا میں تیرا ولیمہ کروں گا۔ اتنی مختصر سی شادی، اور کائنات کی سب سے بڑی شادی اور سب سے عظیم شادی۔ آج کل بھی آپ شادیوں کے بارے میں سنتے ہیں نا، نیٹ پہ میرے نوجوان بھائی چھوٹے عزیز یہ دیکھتے ہیں جی، آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا جی پاکستان کی مہنگی ترین شادی۔ برات جو ہے وہ ہوائی جہازوں پہ گئی، ولیمہ بیرون ملک ہوا، لیکن دوستو اس سے بڑی شادی کوئی نہیں کہ جس شادی میں دولہا خدا کے گھر کا ہے اور بیٹی مصطفیٰ کے گھر کی ہے۔ اور طریقہ دیکھیے، امت کی آسانی کے لیے مختصر سا انتظام ہوا، مولا علی مشکل کشا کی شادی ہو گئی، سرکار نے جہیز کیا دیا جن میں چند چیزیں تھیں۔ یعنی کائنات کے مالک ہیں، اگر وہ چاہیں تو کائنات کی کائنات عطا کر سکتے ہیں، لیکن کملی والے آقا کی یہ شان دیکھیے کہ اپنی امت کی بہتری کے لیے، اپنی امت کی رہنمائی کے لیے اور اپنی امت کو قیامت تک حق کا راستہ دکھانے کے لیے حضور نے سادگی کے ساتھ انتظام کیا، تاکہ کل کوئی میرا غریب امتی کسی پریشانی میں نہ پڑے، میری بیٹی کی شادی دیکھ کر میری سنت سمجھ کر اپنی بیٹی کو الوداع کر دے۔ تو یہ شان مصطفیٰ کریم ہے۔ ایک بار اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، بلانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ دل میں بٹھانے کی باتیں ہیں۔ اور مختصر سا سرکار نے جہیز دیا۔ آگے دیکھیے، گھر میں کچھ نہیں ہے، آلات نہ گفتہ بے ہیں، ہم پہ تھوڑے سے برے دن آ جائیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اور اس گھبراہٹ میں الٹے سیدھے ہاتھ بھی مار دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں کہ زندگی بھر پھر پچھتاوا نہیں جاتا۔ لیکن اگر ہم حضور کی طرف دیکھیں، مولا کائنات کی طرف دیکھیں، کملی والے آقا نے اپنے بعد اس امت کے لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا ایک معنی والی اور مختار بھی ہے، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور مولا علی مشکل کشا کی شان دیکھیے کہ اتنی سادگی سے شادی، اتنی عظیم شخصیت کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی، اس طرح علی کو مجھ سے نسبت ہے۔ صرف میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن امت کا والی علی موجود رہے گا۔ تو سرکار نے ایسے درس دیے، مائی صاحبہ نے تھوڑی سی رقم جمع کی اور ایک دن مولا علی مشکل کشا کو دیتے ہیں کہ آپ جائیں بازار سے ایک چرخہ لے آئے تاکہ میں تھوڑی محنت کروں، کام کروں اور ہمارے گھر کا نظام چلے۔ دوستو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے دنیا میں بھی غریبوں میں رکھنا، محشر کے دن بھی غریبوں سے اٹھانا۔ غربت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور دل برداشتہ ہو کر
کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کی لذتوں سے بھی حضور کو یاد کر کے آشنا ہونا چاہیے۔ اور ایک خوشخبری اور سنیں، میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں میرے غریب امتی جائیں گے، کسی کی جرأت نہیں اور کوئی جائے۔ فرمایا دروازہ کھلے گا، میری امت کے غریب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمائے۔ تو تھوڑی سی رقم انہوں نے جمع کی اور مولا کائنات کو دی کہ یہ جائیں اور بازار سے ایک چرخہ خرید کر لائیں، اب میں گھر میں کام کروں گی، ہمارے گھر کا نظام چلے گا۔ چونکہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ تو جب وہ رقم لی نا، وہ 40 دینار تھے، لے کر نکلے تو جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے تو ایک سائل مل گیا۔ اس نے کہا علی آج اللہ سے کچھ اور مانگتا تو مل جاتا، میں نے آج تجھے ہی مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں ایک بڑی پریشانی میں ہوں اور مجھے کچھ رقم ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی؟ اس نے کہا 40 دینار۔ مولا علی اللہ کی رضا کو سمجھ گئے، جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ رقم نکالی، سائل کے ہاتھ پہ رکھ دی، خود اللہ کے توکل پر چل پڑے۔ آگے جاتے ہیں تو ایک اونٹ والا مل جاتا ہے۔ اس نے کہا علی اونٹ نہیں خریدتے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی رقم نہیں، کوئی مال نہیں۔ اس نے کہا میں کہیں جا رہا ہوں اپنے علاقے سے دور، اگر تو خرید لے تو میں واپس آ کر رقم لے لوں گا۔ آپ نے فرمایا قیمت کیا؟ اس نے کہا 100 دینار۔ مولا علی مشکل کشا کو اونٹ مل گیا، اور آگے چلے تو اللہ نے گاہک بھی عطا فرما دیا۔ دوستو بندہ جب اس کے توکل پر چلتا ہے نا تو وہ کسی منزل میں بندے کو خالی نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ وہ سمیع بصیر ہے اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن ہم اتنا صبر نہیں کر سکتے، ہم اپنی تدابیر اور حکمتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کی ذات پر کوئی توکل کرے تو آج بھی وہ اپنے بندوں کے دامن گورے مراد سے پر فرما دیتا ہے۔ گاہک مل گیا، قیمت طے ہو گئی 140 دینار۔ اس نے دیے، مولا علی مشکل کشا نے 100 دینار اونٹ کی قیمت رکھی، 40 دینار کا سامان لے کر گھر میں گئے۔ ابھی دروازے سے داخل ہی ہوئے تو سیدہ کائنات نے عرض کی کہ آپ کو کملی والے آقا بلا رہے ہیں۔ اب حضور کی خدمت میں چلے گئے، نگاہ مرتضیٰ میرے آقا کے چہرہ انور پہ پڑی اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے چہرے پہ پڑی اور نگاہوں میں بات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا علی سودا کیسا تھا؟ آپ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا علی جو خدا کے لیے سب کچھ دیتا ہے میرا اللہ اس کا دامن گورے مراد سے پر فرما دیتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ کریم ہے اور یہ شان مرتضیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت کی بھی یہ شان ہے کہ اس میں بھی یہ رحمت کا دروازہ بند نہیں، قیامت تک اس امت میں میرے آقا کے عاشق پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہ تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے، اور اگر اس پہ بندہ توکل کر لے دل سے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کا دامن خالی رہے، اس لیے کہ دینے والا خدا ہے، اس کے خزانے تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہے۔
نہ اس کے ہاں کمی ہے نہ ان کے ہاں کمی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بندہ غلام ہو حضور کا، ایرا پھیری نہ کرے، اس کے توکل پر چلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا دامن گورے مراد سے پر نہ ہو۔ دوستو، امیر تو امیر ہوتے ہیں، وہ امیر ترین بن جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان عزیزوں کی ساری منزلیں آسان فرمائے، اور اس میں بھی بڑی منزلیں ہیں، اور یہ حقوق العباد ہیں، اور یہ حقوق اللہ سے بھی سخت ہیں۔ اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے نا، وہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی بھی عطا فرمائے، اللہ ان عزیزوں پہ کرم بھی فرمائے، اور وہ بچیاں کہ جو اپنے اپنے گھروں میں تیار ہو رہی ہیں، اللہ انہیں سیدہ کائنات کا پردہ بھی عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان کے والدین کی، ان کے لوائقین کی بھی اللہ خیر فرمائے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ جی کا کہ انہوں نے اس خوشی کے موقع پہ ہمیں یاد کیا۔ اختر بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بھائی عمران ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے سب دوستوں کا، اپنی اس پوری بستی کے لیے دعا گو ہوں گے، مسجد شریف کے لیے، آپ سب کے لیے۔ اور بڑی خوبصورت انداز میں بھائی عمران ملک صاحب نے ہماری خاطر و تواضع کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور بٹ صاحب اور جتنے ڈاکٹر عارف مغل صاحب اور ہمارے بھائی جو آگے آپ نے بھیجے تھے ہمیں لینے کے لیے، بھائی افضال ملی صاحب اور جتنے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، سب پہ کرم فرمائے۔ اور یہ جو دعا ہے نا آج کی، اس میں بھی ایک خاص بات ہے کہ جب دولہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اللہ خالی نہیں موڑتا، یہ بھی ایک مقام ہوتا ہے۔ دولہا امیر ہو یا غریب ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن جس دن وہ دولہا بنتا ہے نا، اور میرے آقا کی سنت اقدس کے مطابق دولہا بنتا ہے، تو پھر وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہیں موڑتا۔ یہ ان کی شان ہوتی ہے، اور یہ شان بھی اسلام نے عطا فرمائی۔ آپ ہندوؤں کی شادیاں دیکھیں نا تو وہ پہلے دن ہی وہ دولہے کو دلہن کے پیچھے باندھ دیتے ہیں۔ دیکھیے ان کا مذہب ہی الٹا ہے۔ اسلام نے مرد کو مقام عطا کیا، عورت کا کام ہے گھر میں رہنا، اولاد گھر کے کام سنبھالنے، اور مرد کا کام ہے محنت اور مزدوری کرنا اور اس کے سر کا تاج بن کر رہنا۔ تو کتنے اپنی جگہ پڑھے لکھے ہندو بھی ہیں، لیکن آج تک ان کے مذہب میں کئی کمزوریاں ایسی ہیں کہ ہندو ایسا مذہب ہے کہ بلی کو بھی مانتے ہیں، اس کی بھی پوجا کرتے، یعنی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کا خاصہ ہے نا کہ جس نے انسان کو مقام انسانیت سے آگاہ فرما دیا ہے۔ فرمایا انسان تیرا مقام کیا ہے؟ تو پتھر کے سامنے نا جو میں نے تجھے پتھر تھے بھی اعلیٰ بنایا ہے، تو جانوروں کے سامنے نا جو میں نے تمہیں جانوروں سے بھی افضل بنایا ہے، تو سورج اور چاند کی پرستش نہ کر، میں نے تجھے چاند اور سورج سے بھی افضل بنایا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت نے فرمایا تھا نا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر ہوتی ہے،
میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو انسان کی یہ عزت ہوتی ہے، اور یہ شان کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے عطا فرمائی۔ انسان تو بے شمار ہے نا، شان سبھی کی ہے، لیکن سارے اس شان کو سمجھ نہیں سکے۔ آج بھی آپ دنیا میں جائیں نا، کئی جگہ بالکل ننگے لوگ پھرتے ہیں، دیکھیے سمجھ نہیں ہے انسان، لیکن کام ایوانوں والے کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ انسان انسان ہے، افضل الکائن مخلوق ہے، لیکن اس کی فضیلت اسے تب ملتی ہے جب حضور کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان عزیزوں پر کرم فرمائے اور دین و دنیا ان کا بہتر فرمائے، اور آنے والا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز ثنا خان تشریف فرما ہیں، بڑی خوبصورت نعت شریف پڑھتے ہیں، اور آج انہوں نے سیرا پڑھنا ہے، یسرب کو جامنا ہے ول سیرا گامنا ہے، جی محمد دے گھر علی دی بارات آمنا ہے، یسرب کو جامنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی حاضریاں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شاہ جی کی عمر دراز فرمائے، ان کے فیضان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ، اور اللہ ان سب برادران کی خیر فرمائے۔ اور احمد آباد سے پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لخت جگر پیر سید نظر حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ پناگ شریف سے صاحبزادہ پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب گیلانی تشریف فرما ہیں، اور حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری، سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ مختصر سی دعا، اچھا چلو جی قاری صاحب۔